اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ برکات درود و سلام اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے حضور خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ عالمی آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ڈاکٹر انیلا دستی لکھتی ہیں، جیسے کہ میرے مرشد کریم حضرت شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے محبوب سرور کائنات سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار اقدس میں حاضری کی سعادت ملی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ، صفات حمیدہ اور مقام محمود کے وسیلے انبیاء مرسلین حضرت جبرائیل امین اور اصحاب و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سرور کائنات سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے علم لدنی عطا فرمانے کی درخواست کی۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے متبسم ہو کر درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، خواجہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ہم تجھے قبول فرماتے ہیں۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر حضرت حسن اخرا سید محمد عظیم برکھیا، حضور قلندر بابا اولیاء، امام سلسلہ عظیمیہ نے الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی 16 سال تک تربیت فرمائی۔ حضرت عظیمی شب و روز اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر باش رہے۔ الشیخ عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کی درخواست پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ اور سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے اور واسطے سے کی گئی یہ درخواست قبول کر لی جاتی ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پوری کائنات پر محیط ہے اور میں بھی اس کائنات کا ایک ذرہ ہوں، لہٰذا میں بھی اس رحمت سے ضرور مستفیض ہو جاؤں، بس ایک پردہ حائل ہے اور اس پردے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت اور کرم اٹھا سکتا ہے۔ طریقہ کار یہ طے ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق تک درود شریف پڑھا جائے۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور میرے والدین کی دعا نے اثر دکھایا۔ ایک روز دیکھا کہ یہ عاجز گناہ گار بندہ درود شریف پڑھ رہا ہے۔ درود شریف جیسے ہی پورا ہوتا ہے، منہ کے سامنے یاقوت و زمرد سے مرصع سونے چاندی کی ٹرے آ جاتی ہے اور درود شریف موتیوں کے پھولوں کی شکل بن جاتے ہیں۔ یہی ٹرے ایک فرشتہ لائن میں کھڑے ہوئے دوسرے فرشتے کو پکڑا دیتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ 1/7 ناظم آباد کراچی سے شروع ہو کر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پر جا کر ختم ہوتا ہے، اور پھولوں کا یہ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کیفیت کب تک رہی، کتنے دن رہی، اس کا میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن یہ سلسلہ قائم رہا۔ مرشد نے درود و وظائف میں اضافہ فرما دیا۔ اب سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اولیاء اللہ کی زیارت ہوئی، پیغمبروں کی ارواح طیبہ نے شفقت فرمائی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ 35 سال تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت محمدی کے ساتھ اللہ نے مجھ عاجز مسکین بندے کو محض اپنے فضل و انعام سے صراط مستقیم پر قائم رکھا۔ ایک رات خواب دیکھا، میں سراپا تقصیر بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا محتاج اور اللہ کی بے پایاں رحمتوں کا طلبگار، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک فوجی کی طرح اٹینشن جہاں نثار غلاموں کی طرح مستعد، پرجوش اور باحمیت نوجوان کی طرح آنکھیں بند کیے دربار میں حاضر ہوں۔ آہستہ روی کے ساتھ عشق و
سرمستی کے خمار میں ڈوب کر 2 قدم آگے آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات بہت بڑی ہے، منہ بہت چھوٹا ہے، میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کا امتی ہوں۔ یہ جرت بے باکانہ نہیں، ہمت فرزانہ ہے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عاجز مسکین ناتواں بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت لکھنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت کے وہ پہلو نوع انسانی کے سامنے آ جائیں جو ابھی تک مخفی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے صلاحیت عطا فرما دیجئے کہ میں معجزات کی تشریح کر دوں۔ میں نے بند آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری درخواست قبول فرما لی۔ چہرہ انور پر مجھ عاجز بندے کو مسکراہٹ نظر آئی۔ میں اس سرمستی میں سالوں مدہوش رہا، خیالوں میں مگن گھنٹوں تحریریں لکھتا رہا۔ ہر وہ کتاب جو سیرت سے متعلق مجھے دستیاب ہوئی اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ قبولیت کی گھڑی آ گئی اور مجھ جیسے عاجز مسکین بندے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول لکھنا شروع کر دی۔ الحمدللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول اور جلد دوئم کے بعد اب کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوئم جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اپنے برگزیدہ بندوں پیغمبران کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں مجھ عاجز مسکین کی مدحت کو قبول فرمائے اور یہ کتاب میرے بچوں اور میرے لیے توشہ آخرت بنے، آمین یا رب العالمین۔ بحوالہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوئم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔